بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اگست 2013 کی 25 تاریخ ہے۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اینڈ پیس، امن اور اسلام۔ دیکھیے، موجودہ زمانے کو ایک نیا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے درمیان کا ہے، یعنی 200 سال کا۔ اسی زمانے میں پرنٹنگ پریس آیا اور بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ ان کتابوں کا خلاصہ، یعنی ایک تو فنی کتابیں ہیں، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو رہنمائی کے لیے یا مسلم احیاء کے لیے جو لکھی گئی ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ ان سب کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ صرف ایک ہے کہ ماڈرن ایج از این ایج آف پرابلم فار مسلمس، کہ یہ ایج جو ہے مسلمانوں کو پرابلم لے کر آیا ہے۔ ساری کتابوں کا تقریباً یہی خلاصہ ہے۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ فرض کیجیے کہ یہ ایج پرابلم کا ایج ہو تو سبب کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے ہم کو ریزن تلاش کرنا، ریزن۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو مقدر کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک سبب اس کا ہے، وہ ہے قرآن کو کتاب مہجور بنا دینا۔ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ دور زوال میں امت جو ہے اللہ کی کتاب کو کتاب مہجور بنا دیتی ہے، یعنی ابینڈنڈ بک۔ تو میرے نزدیک یہی اصل ریزن ہے کہ اس دور کی جو ملت ہے اس نے قرآن کو کتاب مہجور بنا دیا ہے۔ دیکھیے، کتاب مہجور بنانا کوئی پراسرار بات نہیں ہے، مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ویل نون بات ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں سورہ النساء میں یہ آیت ہے کہ الصلح خیر۔ الصلح خیر کا مطلب ہے پیس از دا بیسٹ، پیس از دا بیسٹ، یعنی امن کی پالیسی سب سے اچھی پالیسی ہے۔ لیکن اس زمانے میں سارے مسلمان اس کا الٹا کر رہے ہیں، یعنی وائلنس کو وہ سب سے اچھی پالیسی سمجھے ہوئے ہیں۔ کچھ مسلمان ایکٹیو وائلنس میں مبتلا ہیں، کچھ مسلمان پیسو وائلنس میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ ایکٹیو وائلنس میں ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بقیہ لوگ جو ہیں وہ سب پیسو وائلنس میں ہیں۔ ان کی سوچ وہی ہے، انہوں نے کبھی کھل کر ان لوگوں کو کنڈم نہیں کیا جو وائلنس کر رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ وہ دل سے اس پر راضی ہیں، بلکہ اس کو کسی نہ کسی بہانے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اگر ایکٹیو وائلنس میں مبتلا ہے تو بقیہ لوگ پیسو وائلنس میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جو پالیسی مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہے تقریباً 200 سال سے، یہ قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی قرآن میں تو یہ ہے کہ الصلح خیر، اور مسلمان کیا لیے ہوئے ہیں؟ الحرب خیر، القتال خیر، لڑنا سب سے اچھی بات ہے۔
اس اس کلچر میں، یعنی وائلنس کلچر میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں وہ کہ پہلے انہوں نے گن کلچر اور بم کلچر چلایا، جب اس میں وہ ناکام ہو گئے، ٹوٹل فیلئر، تو کیا ہوا؟ اب سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، یعنی اپنے کو مار کر دوسروں کو نقصان پہنچانا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس کی سب سے زیادہ ورس صورت ہے. تو یہ مثال بتاتی ہے، اس طرح کی دوسری مثالیں، کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کو کتاب مہجور بنا دیا ہے، یعنی ابینڈنڈ بک. یعنی ان کی تھنکنگ، ان کا وے آف انالیسس، ان کی پلاننگ، جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے وہ سب جو ہے قرآن پر بیس نہیں کرتی، ری ایکشن پر بیس کرتی ہے. دیکھیے قرآن کا جو ماننے والا ہوگا، جو قرآن کو پائے ہوئے ہوگا، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ پازیٹیو تھنکر ہوگا. پازیٹیو تھنکر، یعنی قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو قابل تعریف ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو تو نے بنائی ہے دنیا، وہ بھی قابل تعریف ہے. اللہ قابل تعریف ہے اور اس کی بنائی ہوئی دنیا بھی قابل تعریف ہے. تو اس میں آپ رہتے ہیں. جب ایسی دنیا میں آپ رہتے ہیں تو آپ نگیٹو نہیں ہو سکتے. اگر آپ نگیٹو ہیں تو اس کو معنی یہ کیا ہوئے؟ آپ نے اللہ کے حمد کو ڈسکور نہیں کیا، اور اللہ کی کریشن جو ہے وہ بھی حمد پر مبنی ہے، اس کو ڈسکور نہیں کیا. تو میرے نزدیک کسی کے مومن ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ 100% پازیٹیو تھنکر ہوگا. نگیٹیوٹی اس کے مائنڈ میں ہوگی ہی نہیں. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک بار ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علمنی کلمات عیش بہن ولا تکثر علیہ فانسا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، او پرافٹ گیو می اے ماسٹر فارمولا ٹو مینیج آل دا افیئرس آف مائی لائف. زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ماسٹر فارمولا پوچھ رہا ہے وہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری، تم غصہ مت کرو. تو غصہ جو ہے نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے تو ہوتا ہے. غصہ کیوں آدمی کرتا ہے؟ نیگیٹو ہو جاتا ہے. وہ نیگیٹو ریسپانس کا نام ہے غصہ. اس کا مطلب ہے کہ تم جس سچویشن میں ہو اس میں نیگیٹو ریسپانس مت دو. اچھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں کی خبر تھی. آپ کو معلوم تھا کہ آدمی جو دنیا میں جیتا ہے وہاں انوانٹیڈ سچویشن ہے، یہ دنیا دارالکبد ہے. آپ کو پتہ تھا. بار بار آدمی کو ایسے تجربات ہوتے ہیں جو اس کو پرووک کرتے ہیں. یعنی ہم وی آر لیونگ ان اے پرووکیٹو ورلڈ. رسول اللہ سے بے خبر نہیں تھے. اگر آپ بے خبر مانیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ نبی نہیں تھے. تو وہ آدمی جو سوال کرتا ہے کہ مجھے ایسا فارمولہ بتائیے، تو اس سوال میں یہ بات امپلیسٹ ہے کہ میں رہ رہا ہوں ایک ایسی دنیا میں جو ہر لمحہ مجھے کوئی، جس سے ہر مرتبہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مجھے بھڑکاتا ہے، کوئی مجھے پرووک کرتا ہے. آئی ایم لیونگ ان اے پرووکڈ ورلڈ، یہ اس میں امپلیسٹ ہے.
تو ایسی دنیا میں کیا کروں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ مت کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہر حال میں پازیٹیو رہو، نیگیٹو مت بنو کبھی بھی. یعنی یو ہیو ٹو لیو وتھ پازیٹیو مائنڈ ان ایوری سچویشن. تو آپ غور کیجیے کہ مسلمان کیا کتاب محجور نہیں بنا دیا انہوں نے اللہ کے تعلیمات کو. ساری دنیا کے مسلمان جو ہے میرے تجربے کے مطابق رہ رہے ہیں نگیٹیوٹی میں، نفرت، شکایت، پروٹیسٹ، دوسروں کو دشمن سمجھنا کہ سب کانسپریٹر ہیں. یہی ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال ہے. میں تقریباً دنیا کے ہر حصے میں سفر کیا ہے، بے شمار کتابیں پڑھی ہیں. ابھی بھی میں ہر وقت ٹچ میں رہتا ہوں کہ مسلم مائنڈ کیا سوچتا ہے. اور آج تک یعنی اس 25 اگست تک میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان نگیٹیوٹی میں جی رہا ہے، یعنی غصے میں، نفرت میں، انتقام میں، شکایت میں. مجھے کوئی آدمی نہیں معلوم ابھی تک، یہاں سے لے کے امریکہ تک. افریقہ میں ابھی گیا تھا جلدی، بہت بار گیا ہوں میں. تو یہ بات میں نے وہاں کہی کہ جو لوگ امریکہ میں بہت آرام سے رہ رہے ہیں وہ بھی نگیٹیو ہیں، وہ بھی امریکہ کے خلاف سوچتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ پورے بوڑھے لوگ جو تھے پہلے والے، اب یہ بات نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا، آپ مجھے لائیے کوئی جو آدمی جو امریکہ میں پیدا ہوا ہو. تو ایک لڑکی لائی گئی میرے پاس. اس واقعے کا میں نے لکھا ہے باقاعدہ تاریخ اور نام کے ساتھ رسالے میں. یہ ایک واقعہ نہیں، یہ سارے ویسٹرن ورلڈ کا واقعہ ہے جو وہاں مسلمان جو رہتے ہیں. تو وہ لڑکی وہ تھی جو امریکہ ہی میں پیدا ہوئی، صرف انگلش زبان جانتی تھی، وہ اردو نہیں جانتی تھی وہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا امریکہ کے بارے میں نگیٹو ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں. جب اس نے کہا کہ نگیٹو نہیں میں ہوں، تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ امریکہ جو اسرائیل کے میں کر رہا ہے، اسرائیل کی حمایت کرتا ہے وہ، تو وہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا کہتی ہے وہی لڑکی کہ اس پر تو ہمیں غصہ ہے اس کے اوپر، کیوں کرتا ہے وہ امریکہ وہاں پر، یہ تو اینٹی مسلم سمجھتے ہیں ہم اس کو. یعنی وہی لڑکی سیم. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو 1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. قرآن کو یعنی سو کال بے حرمتی پر تو بھڑکتے ہیں وہ، سو کال بے حرمتی پر، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. ایک مثال میرے سامنے ہے کل کے اخبار میں. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ 9/11 کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ 9 ستمبر کو جو نیو یارک کے ورلڈ ٹاور کو انہوں نے ڈھا دیا تھا مسلمانوں نے. تو پچھلے سال ایک کرسچن جو ہے، کوئی ایکسٹریمسٹ کرسچن ہے، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یعنی 11 ستمبر کو قرآن جلائیں گے. تو سارے دنیا کے مسلمان بھڑک اٹھے تھے. اس سال پھر اس نے اعلان کیا ہے کہ 11 ستمبر کو وہ قرآن جلائے گا. یعنی جتنے آدمی مرے تھے وہاں پر اتنے قرآن وہاں جلائے گا. تو اخبار میں آیا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے بارے میں یعنی بہت مسلمان اس بہت فخر سے اس کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھو اس میں کیا ہے کہ امریکہ کے مسلمانوں نے ایک پلان بنایا.
یہ چھپا ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ یو ایس مسلمس پلان اور ناول اسٹر اگینسٹ قرآن برننگ. یو ایس مسلمس پلان اور ناول اسٹر اگینسٹ قرآن برننگ. وہ کیا ہے؟ انہوں نے اعلان کیا کہ اس دن ہم بلڈ ڈونیشن کریں گے. 9/11 کو وہ بلڈ ڈونیشن کریں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کا دوسرے اس کو سمجھ رہے ہیں. ناول اسٹر کہتے ہیں شورش, ہلچل, یعنی دوسرے لفظوں میں ریئیکشن. تو ریئیکشن کے طور پر یہ کریں کہ وہ ایک بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگائیں گے. یعنی اس کو پازیٹیو سینس میں نہیں رہا دنیا لے رہی ہے. کیوں؟ کنڈم تو کیا نہیں انہوں نے. آج بھی ان لوگوں نے بھی جو کہ کر رہے ہیں 9/11 کے واقعے کو جو مسلمانوں نے کیا تو کنڈم نہیں کیا اس کو کنڈم کیے بغیر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ ڈرامہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کنڈم کرنا پڑے گا کہ 9/11 کو جن مسلمانوں نے ورلڈ ٹاور اٹھایا انہوں نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا, اسلام کے خلاف کیا کام کیا. یہ سب تو کہتے نہیں. تو ایک ڈرامہ ہے ان لوگوں کی نظر میں کہ آپ چند کیمپ لگائیں کہ آپ وہاں بلڈ ڈونیشن کریں گے. تو اس معنی کیا ہوا کہ دل سے ابھی تک بھی لوگ وائلنس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر سمجھتے تو کنڈم کرتے. ابھی بھی دل سے وائلنس کو برا نہیں سمجھتے. جو لوگ جہاد کے نام پر سوسائڈ بامنگ کرتے ہیں اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا. گن کلچر بم چلا رہے ہیں, انسانوں کو مارتے ہیں, اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا. تو اس طرح کا چیز انسانوں لوگوں کے لیے ایک ڈرامہ ہے اور کچھ اس زیادہ کچھ حقیقت نہیں ہے. اب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں یہ جو ہے کہ الصلح خیر, پیس از دا بیسٹ, اس کی کیا امپورٹنس ہے. دیکھیے ساری تاریخ میں انسان بلڈ شیڈ, لڑائی, وار کو ناپسند کرتا رہا ہے ہمیشہ. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ پوری ہسٹری میں آج تک کوئی یعنی آئیڈیالوجی آف پیس ڈیولپ نہ ہو سکی. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. آئیڈیالوجی آف پیس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ دنیا سے وائلنس ختم ہو جائے, یہ نہیں میں کر رہا ہوں. کچھ نہ کچھ وائلنس تو رہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا یعنی وار اور پیس کا ایک ریشنل انالیسس آج تک کوئی نہیں کر سکا. صرف ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بری چیز ہے, بس کچھ فگر پیش کرتے ہیں. اس کا ریشنل انالیسس وار کا آج تک نہیں کیا گیا, اور اس کا کوئی یعنی ایسا فریم ورک نہیں دیا گیا جس میں کہ پیس کا ایک انڈرسٹینڈیبل یعنی انڈرسٹینڈیبل فریم ورک آف پیس, یہ بھی کوئی پیش نہیں کر سکا. آپ کو اگر شک ہے تو آپ جو ایک ہی میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو, پڑھ لیجیے اس کو. بریٹینیکا جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے اس میں پیسفزم کا بہت بڑا مقالہ ہے. پیسفزم اس ڈسپلن کہتے ہیں جس میں کہ پیس کا ذکر ہوتا ہے. یعنی پیس کے نام پر ایک پورا ڈسپلن ہے پیسفزم, اور اس میں بہت سی کتابیں لکھی گئی, یہاں تک کہ انسائکلوپیڈیا آف پیسفزم بھی لکھی گئی ہے. تو ٹاپ کی جو بک سمجھی جاتی ہے اس سبجیکٹ پر وہ ہے ٹالسٹائے کی بک. ٹالسٹائے جو روس کا بہت بڑا مشہور رائٹر تھا, اس کا نام ہے وار اینڈ پیس. وہ 7 سال میں لکھی تھی اس نے. ٹالسٹائے نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی تھی وار اینڈ پیس, کہا جاتا ہے کہ ورلڈ لٹریچر میں نمبر 1 یا نمبر 2 پر وہ کتاب ہے.
لیکن آپ جانتے ہیں یہ یہ ناول ہے. وار اینڈ پیس کا مسئلہ جو ہے ایک زندگی کا ایک ریئل مسئلہ. اور کتاب لکھی انہوں نے کیا؟ ناول تو فکشن ہوتی ہے, اس میں کچھ بھی رومانٹک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اس موضوع کا کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہے. تو ٹالسٹائی کی کتاب جو ہے وار اینڈ پیس اس کا نام ہے, اس کا ٹائٹل ہے, لیکن وار اینڈ پیس کی کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہے. وہ تو ایک ناول ہے, ایک رومانٹک, یعنی ایک فکشن ہے بس. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسلام نے سب سے پہلے آئیڈیالوجی آف پیس دنیا کو دی. میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں, جہاں تک میں جانتا ہوں, ایک ورکبل آئیڈیالوجی آف پیس صرف اسلام نے دی. لیکن آج مسلمان بھی اس سے بےخبر ہیں. اس آئیڈیالوجی کا جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے, الصلح خیر, کہ پیس از دا بیسٹ. اب آپ اس کی روشنی میں اسلام کی ہسٹری کو پڑھیے, جو ارلی ہسٹری آف اسلام جو ہے, وہاں کیا پیش آیا. رسول اللہ کے زمانے میں جو ہسٹری بنی ہے اس میں 4 بڑے واقعات ہیں. یعنی غزوہ بدر, غزوہ احد, اور صلح الحدیبیہ, اور فتح مکہ. دیکھیے, آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں کو, تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو ہوا تھا سن 2 ہجری میں, اس میں اہل ایمان جو تھے وہ غالب ہوئے تھے, اور جو مخالف گروپ تھا اس میں 70 آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. یعنی بدر کی لڑائی میں مخالف گروپ کو 70 آدمی مارے گئے تھے. مسلمانوں کو مکمل غلبہ حاصل ہوا تھا, لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا. پھر بھی مسئلہ باقی رہا. کیوں؟ اس کے صرف اگلے ہی سال, یعنی سن 3 ہجری میں, مکہ والوں نے جو اس وقت مخالف تھے اسلام کے, انہیں پھر ری گروپنگ کی, اور پھر انہوں نے تیار کیا اپنے آپ کو, اور حملہ کر دیا مدینے پر. اور وہ واقعہ پیش آیا, اس کو آپ کہتے ہیں غزوہ بدر. اب کیا ہوا؟ اہل ایمان نے بدر کی لڑائی میں مخالفین کے 70 آدمیوں کو مارا تھا. احد کی لڑائی میں انہوں نے دوبارہ صحابہ میں 70 آدمیوں کو مار ڈالا. یہ 70 آدمی اہل ایمان نے مارا تھا بدر میں, اور احد میں دوبارہ انہوں نے 70 آدمی مسلمانوں میں سے قتل کر دیا, اور شکست ہوئی مسلمانوں کو. ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ جب اس واقعے کو پڑھیں تاریخوں میں, تو وہاں ایک بہت ہی یعنی سوچنے والی بات یہ ملتی ہے کہ ابو سفیان لیڈر تھے احد کے جنگ کے. جب احد کے جنگ میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے, تو احد نے تو وہاں پر پہاڑ تھا, پہاڑ پر چڑھ کر کے, یعنی چھوٹے پہاڑ جو ہوتے ہیں, ابو سفیان نے کہا تھا یومن بیوم بدر. یہ اعلان زور سے اعلان کیا تھا, صرخہ کا لفظ آتا ہے کہ چیخ کر چلا کر کہا یومن بیوم بدر, کہ آج کا جو دن ہے وہ بدر کا بدلہ ہے. آج کا جو دن ہے وہ بدر کا بدلہ ہے. بدر میں ہمیں تم نے شکست دی تھی, آج ہم تم کو شکست دی تھی. دیکھیے, اس سے ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت دریافت ہوتی ہے, بہت بڑی نفسیاتی حقیقت. وہ کیا ہے کہ جنگ میں اگر آپ غالب ہوں اور فریق ثانی ہار جائے, تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں؟ ہارنے والا جو ہے وہ اپنی ہار کو مانتا نہیں, بلکہ وہ جاتا ہے ریونج کی طرف, انتقام کی طرف. یہ بہت ہی بڑی نفسیاتی حقیقت ہے کہ انسان ہار کو مانتا نہیں. تو جنگ میدان میں اگر لوگوں کو آپ قتل بھی کریں, تب بھی ہارنے والا فریق جو ہے ہار نہیں مانتا, ریونج کی طرف جاتا ہے وہ, تو پھر دوبارہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہی ہوا.
کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں نے پوری شکست دے دی ان کو، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس شکست سے ان کے اندر ریونج پیدا ہوا، انتقام پیدا ہوا، اور مکہ واپس جا کر انہوں نے خوب تیاری کی، اور تیاری کر کے پھر حملہ کر دیا اگلے ہی سال، اور 70 آدمی کو مار ڈالا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وار سے کبھی کوئی مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، وار سے کبھی مسئلہ نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ وار جو ہے یہی تو ہوگا، کسی کو ہرا دیں گے آپ بیٹل فیلڈ میں، لیکن وہ آدمی ہار مانے گا نہیں، تو پھر وہ جا کر کے انتقام کا جذبہ بھڑکے گا اس کے اندر، اور پھر آپ کو اٹیک کرے گا۔ یہی 200 سال سے مسلمانوں کا حال ہے، یہ مارتے ہیں وہ مارتے ہیں، یہ مارتے ہیں وہ مارتے ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں انگریزی میں وشس سرکل، یعنی جنگ کا راستہ ایک وشس سرکل پیدا کرتا ہے، یعنی لڑائی ہار انتقام، پھر لڑائی ہار انتقام، لڑائی ہار انتقام، ریونج، تو یہ وشس سرکل چلتا رہتا ہے۔ یہی وشس سرکل پہلے چلتا تھا یعنی ٹرائبل ایج میں، آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں کہ ٹرائبل ایج میں 100 سال تک لڑتے تھے لوگ، وہ بکرا اور تغلب کی باہم لڑائی صدی، جس میں آدھی انہوں نے گوائی، آدھی صدی 100 سال تک لڑتے تھے، کیوں؟ انتقام کی وجہ سے، جو ہارتا تھا اس کے اندر انتقام آتا تھا، ریونج، اور پھر وہ اپنے کو ری آرگنائز کرتا تھا، پھر اپنے کو تیار کرتا تھا، اور پھر اٹیک کرتا تھا۔ تو جنگ ہار انتقام، پھر جنگ ہار انتقام، یہ ہے وشس سرکل۔ اسی لیے کہا گیا قرآن میں کہ الصلح خیر، پیس از دا بیسٹ، یعنی پیس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ جو ہارے گا وہ پھر انتقام کے جذبات بھڑکیں گا، پھر کہیں نہ کہیں ترکیب نکال کر پھر آپ پر اٹیک کرے گا، یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ کرے گا وہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی صلح حدیبیہ کی شکل میں، یعنی جب عہد میں مسلمانوں کو جو تجربہ ہوا تو سخت تجربہ، تو اس کے بعد مسلمانوں میں بھی وہی جذبات بھڑک رہے تھے، ریونج والے جذبات، لیکن اللہ تعالیٰ نے روکا اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دی کہ تم صلح کرو، یعنی بجائے ریونج لینے کے صلح کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو تھی یک طرفہ شرطوں کو مان کر کی گئی تھی، یعنی یونیلیٹرل کنڈیشن پر کی گئی تھی صلح حدیبیہ، اور سارے صحابہ اس میں یعنی سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ لما نعطی الدنیۃ من دیننا، ہم کیوں یک طرفہ شرطوں میں صلح کریں؟ لیکن رسول اللہ کو اللہ کا حکم تھا، آپ نے ایک طرف شروع کر لی۔ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ صلح یا پیس اوپن دا ڈور آف اپرچونیٹی، یہ ہے حکمت اس میں، کہ جب آپ جیتتے ہیں تو ریونج جاگتا ہے، اور جب آپ صلح کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اپرچونیٹیز کھلتی ہیں، کام کے مواقع کھلتے ہیں۔ چنانچہ حدیبیہ کی شکل میں وہ 10 سال کا نوار پیکٹ رسول اللہ نے کر لیا، اور پھر سارے یعنی ٹکراؤ کا ماحول ختم ہو گیا، کانفلکٹ کا ماحول ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ اور اصحاب جو ہے آپ کے سب مشغول ہو گئے دعوت ورک میں، یک طرفہ طور پر صلح کر کے ایک طرفہ شرطوں پر رسول اللہ آپ کے اصحاب سے مشغول ہو گئے دعوت ورک میں، مدینے میں دعوت ورک اور قبائل میں دعوت ورک، سب دعوت ورک۔ دعوت ورک کیا تھا اس زمانے میں؟ سب لوگ مقری بن گئے، مقری جاتے تھے ادھر ادھر اور قرآن سناتے تھے، اور کوئی دوسرا پروگرام نہیں تھا، جا کے قرآن سنانا۔ لیکن قرآن جو ہے ایک عجیب غریب اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان کو ہٹ کرتا ہے، وہ بہت عجیب۔ جو لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کو پڑھ کر ان کے حالات پڑھیے آپ،
مثلاً یوسف اسلام جو ہے ایک انگریز تھا، پاپ سنگر تھا وہ، اس نے اسلام قبول کیا. تو میں نے پڑھا ایک ایک بار اس نے بتایا کہ میں کیسے اسلام قبول کیا میں نے. تو اس کا بھائی گیا تھا کیرو، وہاں سے ایک کاپی لایا تھا قرآن کے ترجمے کی، انگلش ترجمہ، اس کو دیا اس نے. تو اس کو اس نے پڑھا تو اس کو ایک چیز بہت عجیب لگی کہ قرآن ایڈریس کرتا ہے انسان کو، اے انسان، اے انسان، اے انسان. تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی کتاب تک نہیں پڑھی تھی میں نے جس میں یہ اسٹائل استعمال کیا گیا ہو کہ خدا انسان کو ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ خدا مجھے ڈائریکٹ مجھ کو خطاب کر رہا ہے، مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے، اے انسان، اے انسان. اس سے وہ بہت زبردست اس کے اندر اس اسٹائل نے اس کو ہٹ کیا، یہاں تک اس نے اسلام قبول کر لیا. تو قرآن کا بہت عجیب غریب اسٹائل ہے، اس کے یعنی اس کے ریزننگ، اس کے دلائل بہت عجیب غریب ہیں. یعنی اس میں ایک خداوندی شان ایک ہے. تو رسول اور صحابہ رسول سب مشغول ہو گئے قرآن کو پھیلانے میں. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن ان کے مائنڈ میں ہوتا تھا، ان کی میموری میں، جا جا کر کے وہ سناتے تھے پڑھ پڑھ. اس لیے ان کو کہا تھا مقری. مقری مطلب ہے پڑھ کر سنانے والا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ کا جو طریقہ تھا اس میں جیت کر بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی. یعنی بدر میں جیتے تھے پھر بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا. اور یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ دعوت کا اور تبلیغ کا اور میسج پانے کا، تو 2 سال کے اندر اندر اتنے زیادہ تعداد ہوگی مسلمانوں کی کہ تعداد خود یعنی نمبر خود کافی ہوگا کہ مسلمانوں کا کی فتح ہو جائے. چنانچہ دیکھیے وہ جو سورہ وہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون فی دین اللہ یعنی فوج در فوج لوگ آ گئے اسلام میں. جب تعداد اتنی زیادہ ہو تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اس بات تو فتح ہو گئی. چنانچہ سن 8 ہجری مکہ فتح ہوگا بغیر لڑے ہوئے. اس میں دیکھیے جو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جنگ سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور بدر کے موقع پر مسلمانوں کو مکمل فتح ہوئی بدر کے موقع میں. مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے نفسیاتی کہ آپ چاہے کتنے زیادہ فتح حاصل کریں، فریق حسانی جو ہارا ہے اس کے اندر وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا. اس کے اندر انتقام بھڑکے گا، ریونج بھڑکے گا، اور پھر سے آپ پر طرح سے آپ پر اٹیک کرے گا. وہ کچھ اور نہیں کر سکتا تو آپ سوسائڈ بامبنگ کرے گا. اس لیے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی صلح حدیبیہ کی شکل میں اپنے رسول کو بتایا تھا کہ امن کے یعنی پیسفل میتھڈ کے ذریعے سے تم کام کرو. یعنی وائلنٹ میتھڈ نہیں بلکہ پیسفل میتھڈ. آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد ایک سورہ اتری تھی جس کو ہم کہتے ہیں الفتح، انا فتحنا علیک فتحا مبینا. اس میں دیکھیے یہ الفاظ ہیں کہ لیہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. یہ الفاظ ہیں اس میں کہ یہ جو حدیبیہ کا معاملہ کیا گیا کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. نصر عزیز کا مطلب ہوتا ہے مائٹی ہیلپ، بہت طاقتور ہیلپ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ صراط مستقیم دکھائے. یہاں صراط مستقیم سے مراد ایمان اور عقیدہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہی ہے یعنی پیسفل میتھڈ کی بات ہے.
یعنی سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم آیا ہے وہ عقیدہ اور ایمان کے معنی میں ہے، لیکن یہاں جو آیا ہے سورہ الفتح میں صراط مستقیم کا لفظ کہ تاکہ تم کو صراط مستقیم دکھائے، یعنی اجتماعی معاملات میں صراط مستقیم. یاد رکھیے سورہ فاتحہ میں جو ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہاں انفرادی معاملے میں صراط مستقیم کی بات ہے، یہاں اجتماعی معاملے میں ہے. لفظ وہی ہے. سورہ فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں ہے لیہدیک الصراط المستقیم. تو یاد رکھیے دونوں جگہ صراط مستقیم دو ڈفرینٹ معنی میں ہے. سورہ فاتحہ میں ہے انفرادی صراط مستقیم کے معنی میں، اور سورہ الفتح میں ہے وہ اجتماعی صراط مستقیم معنی. کیونکہ اجتماعی معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ دو فریق ہوتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں. جب دو فریق ہوں تو آپ یونیلیٹرل بیسس پر کامیاب نہیں ہو سکتے، دوسرے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، فریق ثانی کو دیکھنا پڑتا ہے تب. تو فریق ثانی یہاں کیا ہے؟ فریق ثانی وہ نفسیات لیے ہوئی ہے جو ہار کو نہیں مانے گا. یہاں دو فریق ہیں اجتماعی معاملات میں، ایک آپ ہے ایک دوسرا ہے. تو اگر آپ اس کو جنگ میں شکست دے دیں تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہار کو مانے گا نہیں، وہ انتقام کی طرح دوڑے گا، وہ ریونج لینے کی اسکیمیں بنائے گا. تو کیا کریں گے آپ کو جینے نہیں دے گا سکون کے ساتھ، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، سوسائڈ بامبنگ کرے گا. تو یہ یہاں پر جو صراط مستقیم ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو یونیلیٹرل بیسس پر یعنی صلح کرنا چاہیے، یونیلیٹرل بیس پر پیس قائم کرنا چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ اپرچونیٹیز کھلیں گی، مواقع کھلیں گے، ان کو اویل کیجیے. یعنی ہرا کر آپ نہیں جیت سکتے بلکہ مواقع کو اویل کر کے جیتیں گے آپ. یہ ہے صراط مستقیم. یہ بہت ہی بڑا نقطہ اس میں ہے کہ اجتماعی معاملات میں آپ کسی کو ہرا کر جیت نہیں سکتے. اجتماعی معاملات میں آپ اپرچونیٹیز کو اویل کر کے جیتیں گے. یہ کیسی عجیب بات ہے! یہ فرق ہے انفرادی معاملے میں اجتماعی معاملے میں. انفرادی معاملے میں آزاد ہیں، جو چاہے کریں، جو جس بات پہ چاہے ایمان رکھیں، جس بات پہ چاہے مانیں. لیکن جب اجتماعی معاملات ہوں تو وہاں آپ کو یہ جاننا پڑے گا اس نفسیاتی راز کو کہ آپ کسی فریق کو اگر ہرا دیں لڑ کر کے تب بھی آپ جیتیں گے نہیں، کیونکہ پھر اٹھ کھڑا ہوگا انتقام کے لیے اور ریونج کے لیے. تو کیا کریں گے آپ؟ تو اجتماعی معاملے میں جیتنے کا راز یہ ہے کہ آپ پیس قائم کیجیے. پیس قائم کر کے اپرچونیٹیز کھلیں گی، ان اپرچونیٹیز کو اویل کیجیے پیسفل طریقے سے، اور تب آپ کے لیے جیتنے کی منزل آئے گی. اب میں ایک بہت بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں مسلمان بالکل بے خبر ہیں کہ صلح حدیبیہ کیا چیز ہے. صلح حدیبیہ کیا چیز ہے اس سے بالکل بے خبر ہے. اور ایک اور بات ہے تو اور بھی زیادہ بے خبر ہے. ایک بہت بڑی بات دیکھیے یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں رسول اللہ نے یک طرفہ شرط پر صلح کی تھی. وہ زمانہ دوسرا تھا. اس زمانے میں یک طرفہ سیکریفائس کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی تھی. آج ایک زمانہ دوسرا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے خود زمانے کو بدل دیا ہے کہ بغیر یک طرفہ شرط کے آپ کو صلح حدیبیہ حاصل ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو شرائط مقرر کی گئی تھی آپ کتابوں پڑھ لیجیے. اس میں یہ تھا کہ مکے کا کوئی آدمی جو ہے اگر اسلام قبول کر لے تو ہم اس کو بند کر دیں گے، اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے. یعنی اس کے اسلام کو قبول کرنے پر رکاوٹ رہے گی. مکے کسی آدمی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام قبول کرے. آج کیا ہے؟ آپ جہاں بھی جا کے دعوتیں دیجیے، لوگ اسلام دھڑ قبول کر رہے ہیں. روز خبریں آتی ہیں
آپ یورپ جائیے، آپ امریکہ جائیے، کوئی آپ کو اس پر رکاوٹ نہیں ڈالے گا کہ پیسفل دعوی ورک کریں اور کوئی اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے. کیوں؟ اب زمانہ ہے فریڈم ایکسپریشن کا. اس زمانے میں یہ دنیا میں مان لیا گیا ہے کہ ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ جس مذہب کو چاہے مانے، جس مذہب کو چاہے وہ عمل کرے، جس مذہب کی چاہے تبلیغ کرے. اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے، یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس میں یہ چیز موجود ہے اور ساری دنیا کی قوموں نے اس پر سائن کیا ہے کہ ہر آدمی کو حق ہے کہ جس مذہب کو چاہے مانے، جس مذہب کو چاہے عمل کرے، جس مذہب کو چاہے تبلیغ کرے. تو جس چیز کی اس زمانے میں اجازت نہ ہونے کے بنا پر رسول اللہ کو راضی ہونا پڑا تھا کہ ہاں کوئی اسلام قبول کر لے تو ہم پکڑ کے رکھ لینا اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ شرط رکھی تھی انہوں نے کہ اگر مکے کوئی آدمی اسلام قبول کر لے گا تو اس کو پکڑ کر رکھ لیں گے اور زبردستی کریں گے کہ تم کو اسلام قبول کرنے کا حق نہیں ہے. آج کوئی ایسی رکاوٹ نہیں. ایسے دیکھیے رسول اللہ کو اس زمانے میں انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. آپ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور ان کا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آج جہاں چاہے آپ جائیے. مسجد اقصیٰ میں جانے سے پہلے سمجھتا تھا کہ وہاں سب یہودی چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں گن لے کر کے اور وہاں داخلہ ممنوع ہے، ایسا تصور تھا. وہاں میں گیا تو کچھ بھی نہیں، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. 2 بار میں گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں اور کوئی رکاوٹ نہیں. دنیا کی جس مسجد میں جائیے، جہاں جائیے، کوئی رکاوٹ نہیں. ایسے دیکھیے کہ لفظ رسول اللہ کو بٹانا پڑا تھا رسول اللہ کو اس معاہدے کو طے کرنے کے لیے. آج کچھ بٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کتابیں چھاپیے رسول اللہ کے بارے میں، ساری زبانوں میں پھیلائیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس زمانے میں ایک نیا، اس زمانے میں وہ جبر کا زمانہ تھا. اس بنا پر رسول اللہ کو ایسی شرطوں کو ماننا پڑا جس کو ہم کہتے ہیں یونیلیٹرل شرطیں. آج کچھ بھی نہیں، آج تو سب کھلا ہوا ہے. تب بھی مسلمان حدیبیہ کی یعنی حکمت کو نہیں سمجھ پائے اور خام خواہ لڑائی لڑ رہے ہیں ادھر ادھر. یعنی بغیر یونیلیٹرل شرطوں کو مانے ہوئے ہمیں کھلا ہوا میدان ہمارے لیے کہ ہم حدیبیہ کے میتھڈ کو اپنائیں. آج حدیبیہ کے میتھڈ کو اپنانے کے لیے ہمیں کسی یعنی وہ جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ دنیہ یعنی ذلت آمیز ایگریمنٹ، تو آج کسی ذلت آمیز ایگریمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو سب کچھ کھلا ہوا ہے. تب بھی مسلمان بے خبر ہیں حدیبیہ کی حکمت سے، حدیبیہ کی وزڈم سے اور حدیبیہ کے میتھڈ سے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے حدیبیہ میتھڈ کی طرف اور ساری لڑائی بند، سارے ٹکراؤ بند، جہاد کے نام پر جو جگہ جگہ گن بم چل رہا ہے اس کو بند کر کے اور صرف دعوی ورک کرنا چاہیے، پیسفل دعوی ورک. ایک ہی ہے بات ہے، سارے ٹکراؤ ختم اور پیسفل دعوی ورک کرنا، جیسا کہ حدیبیہ کے بعد ہوا تھا. تو سارے مواقع کھلیں گے. اسی سے اللہ کی یعنی مائٹی ہیلپ آئے گی ہم کو، نصرت جو عظیم نصرت ہے وہ آئے گی اور ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال بنگلور سے آیا ہے نصیر اللہ صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے اسلامی سیاست اور قومی سیاست میں فرق کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اسلامی شاید کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک بدعت ہے، یہ ایک انوویٹڈ ٹرم ہے، یہ مبتذلانہ اصطلاح. سارے قرآن میں، سارے حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی اسلامی شاید کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اس کو میں بدعت سمجھتا ہوں. جو مسلمان آج کے چلا رہے ہیں وہ قومی سیاست ہے، وہ اسلامی سیاست ہے ہی نہیں. سیاست کو اسلامائز کرنے کا کانسیپٹ
قرآن و حدیث میں نہیں. ہمارا کام ہے پیسفل دعوی ورک، وہ بھی انذار و تبشیر کی بنیادوں پر. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی مشن ہے، وہ ہے کہ ٹو میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. بس سنگل پوائنٹ فارمولا کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے، اور جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. اسی کو کہتے ہیں انذار و تبشیر. بس باقی چیزیں جو حالات کے تحت ہیں، حالات کے تحت ہے. کوئی اسلامی سیاست نہیں ہے. اور جو لوگوں نے اس طرح بنائی ہیں، وہ انہوں نے بلا شبہ ایک ایسا کام کیا جس کا انہیں حق نہیں تھا. کہ قرآن میں ہے، یہ اصطلاح حدیث میں ہے، تو آپ نے کیسے بنا لیا؟ یہ تو قومی کلچر میں ہے. قومی کلچر میں سیاست وغیرہ کی اصطلاح چلتی ہیں، اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ آخرت کی بنیاد پر دعوی ورک کریں پیسفل انداز میں. اس کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں، اس سے آپ کا اگلا پروگرام طے ہوگا. بیسیکلی یہی ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو میں اس کو نہیں مانتا کہ اسلامی سیاست نہ بھی کوئی چیز ہے اسلام میں اس کو نہیں مانتا. اگر کوئی کسی کو اصرار ہے کہ ہے تو وہ قرآن حدیث سے بتائے. میں آپ کو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ کما تکونون کذالک یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے رولر ہوں گے. رولر، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکومت جو ہے وہ یعنی سوسائٹی سے ایمرج کرتی ہے. یہی سوسائٹی ویسی حکومت. کوئی اسلام کا کوئی ایک مقرر نارم نہیں ہے کہ اس کو لے کر کے ہم لوگوں سے لڑیں کہ ہم ایسی حکومت قائم کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. کہ ایک آج کل جو ہے کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام کو ہمیں قائم کرنا ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے. یہ کہیں نہیں قرآن حدیث میں ہے. اس کے برعکس جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دو، سوسائٹی بناؤ. جیسی سوسائٹی ہوگی ویسی اس کے اندر سے ایمرج کرے گی حکومت. بس کوئی اسی کو نشانہ بنا کر کے لڑنا بڑھنا یہ اسلام میں نہیں ہے. میں نے بار بار لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ لوگ بتائیں کہ قرآن حدیث میں کہاں یہ اسلامی سیاست کا فارمولہ، آج تک کسی نے نہیں بتایا. مولانا اگلا سوال گلبرگہ سے ہے، مولانا محمد یعقوب عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا نظریاتی لڑائی کا لفظ بولا جاتا ہے، کیا یہ دور نظریاتی جنگ کا دور ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جنگ کا لفظ تو آج کے انسان کو نفرت ہے. جنگ کے لفظ سے آج کے انسانیت فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انسان کو وار کے لفظ سے نفرت ہو چکی ہے. تو اگر آپ اسلام میں یہ لفظ بولیں تو لوگ وہ سمجھیں گے کہ جیسے دوسرے ہیں ویسے اسلام بھی ہے. دوسرے بھی بلیو کرتے ہیں لڑائی بھڑائی پر، اسلام بھی بلیو کرتے ہیں لڑائی بھڑائی پر. تو میں دیکھ نظریاتی جنگ کا لفظ بالکل بے معنی لفظ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئیڈیالوجیکل اسٹرگل کہہ سکتے ہیں آپ. اور میں تو اس کو مشن کا لفظ بولتا ہوں، اسٹرگل بھی نہیں بولتا میں. یعنی اسلام دعوتی مشن کا نام ہے، دعوتی جنگ کا نام نہیں ہے. دعوتی مشن بس، یعنی پیسفل دعوت مشن، بس یہی اسلام ہے. آپ اپنے بارے میں جو آپ کے فرائض ہیں، ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، وہ ایک ذاتی فرائض ہیں آپ کے، وہ تو آپ کو پورا کرنا ہے. اور جہاں تک اپنے سے باہر کی دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ کا مشن صرف ایک ہی مشن ہے، اور وہ ہے دعوت اللہ کا مشن بس. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے فرمایا کہ ہتھیار اٹھانے کی نیت رکھنا بھی سنت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
صحیح کیا یہ جھوٹ ہے؟ صحیح تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے کہ دیکھیے مسلمان اس بات کو بھول گئے ہیں کہ کرائیٹیرین صرف قرآن سنت ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو یہ بتانا پڑے گا آپ کو قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. ایک محدث نے بہت صحیح کہا تھا کہ اس طرح کے معاملے میں ایتونی شیام من کتاب اللہ حتی اقول. امام محمد بن حنبل جو مشہور محدث ہیں, اسی طرح کے صورتحال میں انہوں نے کہا تھا کہ ایتونی شیام من کتاب اللہ حتی اقول, میرے پاس قرآن سے کوئی چیز لاؤ تب میں بولوں گا, ورنہ اس کو اس قابل نہیں سمجھوں کہ اس کو میں آنسر کروں. وہی میں کہتا ہوں کہ جس کو کچھ کہنا ہے اس سے پہلے وہ قرآن پیش کرے, حدیث پیش کرے, نہیں تو اس کی بات سننے کے قابل نہیں مانو. وہ لیٹر بن میں ڈال دی جائے گی, کوڑے خانے میں ڈال دی جائے گی. مولانا اگلا سوال لاہور پاکستان سے ہے, محمد سجاد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آفٹر اے لانگ اسٹرگل مسلم بردرہڈ کیم انٹو پاور ان ایجپٹ تھرو ڈیموکریٹک process. Why is it that they were unable to prevail their government? Can army coup be justified in Egypt? دیکھیے عربی کو کا معاملہ نہیں ہے. خود مرشد صاحب یعنی ڈاکٹر محمد مرشد نے اپنی تقریر جو ڈیپوز کیے جانے سے پہلے کی تھی, انہوں نے کہا تھا, میں نے سنا انٹرنیٹ پر, آپ بھی سن سکتے ہیں, کہ اصبت احیاناً و اخطأت احیاناً اخری. میں نے کچھ صحیح کیا, کچھ غلط کیا. اچھا غلط کیا, اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ غلط میں نے کیا کیا, یہ تو مانا انہوں نے کہ میں نے غلطی کی. اصبت احیاناً و اخطأت احیاناً اخری, تو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے غلطی کیا کی. لیکن میں نے جو تجزیہ کیا ہے واقعات کا, تو غلطی یہ تھی کہ یہ لوگ ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں, اور سارے مسلمانوں کا حال یہی ہے, لیکن ڈیموکریٹک کلچر وہ نہیں جانتے. وہ دیز پیپل ڈونٹ نو واٹ از ڈیموکریٹک کلچر. دیکھیے ڈیموکریٹک کلچر کیا ہے, فریق ثانی کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا, فریق ثانی کی بات کو ایکسیپٹ کرنا, کیونکہ ڈیموکریسی میں ہمیشہ ایک اپوزیشن رہتی ہے. وہاں پر الاخوان المسلمون جو تھے وہ غالب ہوئے تو 32% کو ووٹ ملے تھے, بس 32%. اس کو معنی ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ تھی جو کہ ان کے خلاف تھی, اور ان کو ایبسولوٹ میجارٹی بھی نہیں ملی تھی. اس کو معنی ہے کہ ایک تعداد تھی اپوزیشن کی, وہ مور دین 50% تھے وہ لوگ. تو ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اپوزیشن کو. آپ یعنی حکومت کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تب بھی وہاں پہ ایک اپوزیشن ہے. انہوں نے اپوزیشن کو بالکل یعنی خاطر بھی نہیں لائے. مرشد صاحب ایسے احکام جاری کیے جیسے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں, بس ہم سب کچھ ہیں. تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں نے یہ بات لکھی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف کنگشپ ماڈل کو جانتے ہیں, ڈیموکریٹک ماڈل کو مسلمان نہیں جانتے. دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. کنگشپ ماڈل جو ہے وہ اس کا جو ایکویشن ہے وہ رولر اور رولڈ کا ہے. رولر اور رولڈ کے ایکویشن پہ کھڑا ہوتا ہے کنگشپ ماڈل. لیکن ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہے. ڈیموکریسی میں جو ایکویشن ہے وہ ہے پیپل اور ریپرزنٹیٹیو آف پیپل, یعنی عوام اور نمائندگان عوام. تو یہ لوگ نہیں جانتے اس بات کو. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم رولر ہیں, وہ رولڈ ہیں, ہم حاکم ہیں, وہ محکوم ہیں. اسی ذہن کے ساتھ انہوں نے چاہا کہ حکومت چلائیں وہ, اور فیل ہو گئے وہ. میں کافی اس کو پڑھتا رہا ہوں, یہ اس فنامنا کو, جو مصر کا جو ہے. ان لوگوں کا جو ماڈل, ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا, جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا جو صدیوں سے بنا ہوا ہے,
وہ وہی ہے حاکم و محکوم کے ایکویشن میں بیس کرتا ہے وہ جو ایکویشن ہے کہ ایک طرف پیپل ہے, دوسری طرف پیپل کے نمائندگان ہیں, اس کو جانتے ہی نہیں وہ, تو اپوزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب انہوں نے جو بنی اسرائیل کا یہ قول کہ اخطا تو نخرا, تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جانتے نہیں کہ ڈیموکریسی میں آپ مسٹیک کو افورڈ نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ افورڈ ٹو کمٹ اے مسٹیک ان ڈیموکریسی. کیوں؟ وہاں پہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس انتظار میں ہے کہ آپ کوئی غلطی کریں, اس کو ایکسپلائٹ کرے. وہ ڈیموکریسی میں ہمیشہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے کہ آپ کوئی اپوزیشن, کہ آپ کوئی غلطی کرے, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے. کیوں؟ اس کو اگلے ٹرم میں اس کو جیتنا ہے الیکشن. کنگشپ نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہو بٹ کے گیا تو 50 برس اکیلا وہی بادشاہی کرتا رہے گا. ڈیموکریسی میں تو 4 سال 5 سال میں بدلتی ہے حکومت. تو اپوزیشن کو اگلے الیکشن اس کے سامنے ہوتا ہے, اگلے الیکشن کے لیے اس کو میدان ہموار کرنا ہے. تو رولنگ پارٹی کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی غلطی وہ نہ کرے جس کو اپوزیشن ایکسپلائٹ کر سکے. یہ سب کیا ڈاکٹر مرشد صاحب نے. اب میں جو ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ اس میں ویسٹرن کنٹریز کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عرب دنیا میں ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کرنا چاہا. جو کہتے تھے وہ عرب اسپرنگ. عرب اسپرنگ مطلب تھا کہ ویسٹرن ٹائپ کی ڈیموکریسی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر کے لایا جائے عرب میں. لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ عرب مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی تیاری نہیں. عربوں کی جو ٹریننگ ہے, ان کا جو ایجوکیشن ہے, وہ ڈیموکریسی پہ پیش ہی نہیں کرتی. وہ تو کنگشپ ماڈل پر جی رہے ہیں آج تک. یعنی عرب دنیا جو ہے وہ آج تک کنگشپ ماڈل کو لیے ہوئی ہے, ڈیموکریٹک ماڈل سے وہ فیملیئر نہیں ہے. تو ان لوگوں نے چاہا کہ وہ ویسٹرن مائنڈ کی ڈیموکریسی کو, ویسٹرن ٹائپ کی ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کریں, تو وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکی. وہ ریوولٹ کر دیا. یہ سارا قصہ مصر کا. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر سفینہ تبسم کا ہے اجمیر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ہاؤ کین وی کنفرم ٹو آور سیلوز دیٹ وی ہیو ڈسکورڈ دا رول مینٹ فار اس بائی گاڈ. اس کے بارے میں بتائیں. بھائی آپ کی جو ڈسکوری ہے, اگر وہ یعنی قرآن کنفرم کر رہا ہو اس کا, آپ یقین کر لیجیے کہ یہی سچائی ہے. یعنی آپ جس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں, جب قرآن کو پڑھیں اور قرآن کنفرم کرے آپ کی سوچ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے یقین کرنے کے لیے. یہ جیسے آج میں نے جو بات کہی, آپ قرآن کو پڑھیے, تو جب آپ پہنچیں گے آپ اصل و خیر, پیس از دا بیسٹ, تو کیا قرآن کنفرم کر رہا ہے اس کو, تو بھائی یہ یقین کے لیے کافی ہے کہ پیسفل آئیڈیالوجی ہی قرآن کی آئیڈیالوجی ہے. تو اصل طریقہ یہی کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اس نیت سے, اس دعا سے کے ساتھ پڑھے اے سے زیڈ تک, کہ قرآن کا خود کا مشن خود کیا کہہ رہا ہے, خود کا قرآن خود یعنی کیا میسج دے رہا ہے. تو اگر آپ اس نیت سے اس دعا کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بات اپنے آپ کھل جائے گی. میں نے یہی کیا اللہ کے فضل سے, اپنے ذہن کو میں بالکل ایمپٹی مائنڈ ہو کر میں نے قرآن کو پڑھا, اور قرآن میں جو بات مجھے ملی وہ اس کو میں نے اختیار کر لیا, وداؤٹ اینی بائس, وداؤٹ اینی پری کنڈیشن. تو آپ بھی یہی کر لیجیے. مولانا اگلا سوال خرم قریشی صاحب کا ہے کیلی کٹ سے. انہوں نے لکھا ہے, ڈورنگ ارلیئر ٹائمز صحابہ went to war with Persian and Byzantine Empire. I understand that it was to remove the structure where there was no freedom to choose for its people. Maulana, my question is that why did they not apply the principle that you mentioned today, that war is an unending vicious cycle?
نہیں ایسا نہیں ہوا، وہاں پہ ہوا. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جو وہ جو تھا جو ہیرکلیس جو تھا وہاں کا جو آخری بادشاہ، وہ بھاگ کر گیا کانسٹنٹینوپل میں. وہاں پہ اس نے پلاننگ کی اور بہت دنوں کے بعد وہ مکمل ہوئی وہ فتح. محمد الفاتح کے زمانے میں ہوئی. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ اس واقعے کو، یعنی جو وہاں ہوا ساسانید امپائر کا خاتمہ اور رومن امپائر کا خاتمہ، اس کو میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب میں جو ابھی چھپ رہی ہے اسلام 15ویں صدی میں، کہ وہ ایک ڈیوائن پلان تھا. وہ یعنی ایوری تھنگ واز مینیجڈ بائی گاڈ آلمائٹی. اس میں مسلمانوں کا رول تو صرف یعنی اصل نہیں تھا، بلکہ اصل رول اس میں فرشتوں کا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو میں نے اس میں بتایا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا بنائی ہے وہ فریڈم پہ بیس کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ہر آدمی کو آزادی ہو، فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہو. تو یہ سنت اللہ ہے کہ جب بھی کوئی یعنی ایسا کرے کہ خدا کے اس پلان کو جپرڈائز کرے، وہ کہ انسان کو فریڈم چھین لے، وہ فریڈم آف چوائس نہ رہنے دے، تو وہاں اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں. تو ایسے واقعات ہیں ہسٹری میں جب کہ خدا نے انٹروین کیا، تو وہ انٹروینشن تھا تاکہ وہ ختم ہو ریلیجس پرسیکیوشن اور انسان کو آزادی مل جائے. ایسے واقعہ بیسس سے بھی ہوا ہے رشین یعنی کمیونسٹ امپائر کے ساتھ. کمیونسٹ امپائر جو تھی اس نے بھی انسان سے فریڈم چھین لی تھی، فریڈم آف چوائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رشین کمیونسٹ امپائر جو ٹوٹا، دیٹ واز ڈیو ٹو ڈیوائن انٹرفینشن. ایسا نہیں کہ کسی امریکہ نے توڑ دیا اس کو. اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی فریڈم کو ابالش کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں، کیونکہ کسی پلان کو انڈو کرنے کے برابر ہے وہ. تو قدیم جو کنگ شپ جو تھی وہ اس نے آزادی کو ابالش کر دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کنگ شپ کا زمانہ ختم ہو. وہی زمانے میں کمیونسٹ امپائر نے آزادی کو ختم کر دیا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں اس کو آپ سمپل طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. اس کو ماننا پڑے گا کہ دیٹ واز ڈیو ڈیوائن انٹرونشن. یہ میں نے اپنی اس کتاب جو ابھی چھپ رہی میری، اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. مولانا دھامپور سے مہتاب احمد صاحب نے آپ سے پوچھا ہے ایک حدیث کے بارے میں. انہوں نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے کہ تم میں وہ لوگ اچھے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. وہ چاہتے کہ آپ اس کی وضاحت کریں. ہاں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو گھر والے جو ہیں وہ گیا ہمارے لیے سب سے نیئرسٹ پیپر ہے ہمارے لیے. وہ ہمیں جو دنیا میں پیپر دیا گیا ہے نیئرسٹ ٹیسٹ ہے، تو اس میں گھر والے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں پوری زندگی ہماری ٹیسٹ ہے، پوری زندگی سب کچھ ہے. ہم یہاں بیٹھے یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ ہم کیسے بولتے ہیں کیسے سنتے ہیں، یہ بھی ٹیسٹ ہے. تو پوری زندگی یاد رکھیے، یعنی پیدائش سے موت تک انسان کی وہ ٹیسٹ ہوتی ہے. تو ٹیسٹ کا سب سے پہلا میدان گھر ہی تو ہے. وہ سب سے پہلا میدان جس میں صبح شام رہتا ہے آدمی، وہ گھر ہے. تو آدمی کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ گھر میں کیسا ہے. اگر وہاں فیل ہو جائے تو سوسائٹی فیل ہو جائے گا. کوئی آدمی اگر اس قریبی جو میدان ہے امتحان کا وہاں فیل ہو جائے تو اس کا مطلب کہ وہ سوسائٹی میں فیل ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا.
مولانا اگلا سوال ڈاکٹر پردھان کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا انڈیا ہیز ڈفرنٹ لاس فار مسلمس ایز مسلم پرسنل لا but it is mostly used in talaq cases. But when Muslims do wrong things like rape, no Muslim leader asks for death penalty for the culprits. Should we follow in these cases India law or to ask for Muslims to follow the personal law? نہیں دیکھیے، یہ ایک کنفیوژن ہے شاید کہ جس چیز کو آپ نے فرمایا وہ لا آف لینڈ سے کور ہوتا ہے، مسلم پرسنل سے نہیں. مسلم پرسنل بہت ہی لمیٹڈ چیزوں میں ہے. ہم سب لا آف لینڈ سے کور ہو رہے ہیں، مسلم پرسنل سے نہیں. وہ تو نکاح و طلاقی کے بارے میں ہے، کیونکہ علماء نے یہ اس زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں بڑا تھا یہ قانون. علماء نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا کہ حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن علماء نے انگریزوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ اگر غیر مسلم جج ہے اور وہ طلاق دے، طلاق واقع نہیں ہوگی، واقعی نہیں ہوگی طلاق. حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کہ لا آف لینڈ ہی سے کور ہو رہا ہے وہ. تو بات ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انگریزوں نے مان لیا علماء کی اس بات کو کہ بھائی تمہارا مسئلہ اگر ایسا ہے تو چلو تم مسلم مسئلہ بنا لو. اس وقت اس کا نام ہوتا تھا محمدن لا، اس وقت محمدن لا کہا جاتا تھا اس کو. اب اس کا نام ہے مسلم پرسنل لا. وہ ہرگز لا آف لینڈ کا بدل نہیں ہے. لا آف لینڈ جو ہے وہی ہمیشہ پریویل کرے گا. یہ میں نزدیک علماء کا یہ موقف صحیح نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے نکاح و طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو الگ کرو، ورنہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور حرام میں مبتلا رہیں گے. یہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. لیکن بعض علماء نے ایسا کہا اور انگریزوں نے اس کو مان لیا تو معمول اللہ بنا. وہی چل رہا آپ کے مسلم پرسنل لا کو. میں اس کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں مسلم پرسنل لا کو. لا آف لینڈ جو ہے وہی ہمارے اوپر بھی اپلائی ہونا چاہیے. جہاں تک مسلمانوں کے کچھ ذاتی معاملات ہیں تو آپس میں طے کر لیجیے. آپ اس کو آپ لا کیوں بنواتے ہیں؟ یعنی آپ جب کوئی ڈفرینس پیدا ہو میاں بیوی میں تو علماء جائیں وہاں جا کر کے اس کو ختم کریں. فبصوا حکام من اہلہ و حکام من اہلہا. علماء اپنی ذمہ داری کو حکومت پہ کو ڈالتے ہیں. یہ علماء کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں مسئلہ پیدا ہو جائیں، ملیں، سمجھائیں بجھائیں، سمجھا بجھا کر کے آپس میں رضامندی کر لو آپس میں. کہ یہ بالکل میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ اس کو لا کا مسئلہ بنایا جائے. اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. لا ایک ہی رہنا چاہیے ملک میں، وہی جو لا آف لینڈ ہے وہی رہنا چاہیے. ہمارے جو مسائل ہیں آپس میں رضامندی سے، آپس کے ڈسکشن سے طے کرنا چاہیے. میرے پاس آتے ہیں مسائل نکاح و طلاق کے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، سمجھا کے راضی کرتا ہوں ان کو. تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا اصولاً کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو لا کا مسئلہ بنایا جائے. لا وہی ہے سب کے لیے، الگ آپ کے لیے لا نہیں رہے گا. مسلمانوں کے الگ لا ہو، دوسروں کا الگ لا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ناممکن بات ہے، امپاسبل ہے سیکولر انڈیا میں. تو یہ ہے میری رائے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوحہ قطر سے مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا میں نے آج پہلی بار کلیئرلی رسول اللہ کے اس حکمتی عملی کو جو صلح حدیبیہ کی شکل میں ملتی ہے سمجھا، اور رسول اللہ کے غزوات کے بارے میں جو تجزیہ آپ نے کیا میں نے پہلی بار ایسا تجزیہ سنا جو صلح حدیبیہ کو اتنا واضح اور کلیئر کرتا ہے. منفی سوچ کی جو بات آپ نے بتائی وہ بالکل درست ہے. خود میرا یہ حال تھا کہ الرسالہ مشن سے جڑنے سے پہلے نفرت اور عداوت کی سوچ میں جیتا تھا، کیونکہ الرسالہ مشن کے علاوہ جو کتابیں اسلام کی تشریح کرتی ہیں ان میں یہ نفرت، عداوت، سازش جیسی بولی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس دلدل سے نکالا اور الرسالہ مشن کی دریافت کے ذریعے مثبت سوچ کی توفیق دی. اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے تاکہ ہم آپ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. دیکھیے میں ایک بات کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ
یہ بات جو ہے کہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نفرت کی باتیں ہیں، وہ ایک اس کا مطلب نہیں کہ پہلے کتابیں بھی ایسی ہوا کرتی تھیں. یعنی مسلمانوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے دو پیریڈ ہیں. ایک یعنی پرنٹنگ پریس کے بعد، ایک پرنٹنگ سے پہلے. یعنی پری پرنٹنگ اور پوسٹ پرنٹنگ میں فرق ہے اگر آپ مطالعہ کریں تو پری پرنٹنگ کے دور میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں وہ اس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. لیکن ایک کوئنسیڈنس کہ جب پریس دنیا میں آیا تو اس وقت مسلمان ویسٹرن پاور سے یعنی ان کو مغلوب ہوئے تھے. ویسٹرن پاور جو ہے نکلے اور افریقہ اور ایشیا میں جو مسلمان حکومت تھی اس کو اوور پاور کیا، ان کو ختم کیا. تو پرنٹنگ پریس کے ساتھ ساتھ آ گیا یہ معاملہ. تو مسلمان چونکہ نفرت میں مبتلا تھے ویسٹرن پیپل سے. یعنی یہ اصل فنامنا ہے کولونیلزم کا. یہ نفرت جو ہے کولونیلزم کا فنامنا ہے. لیکن چونکہ کوئنسیڈنسلی ایسا ہوا تھا کہ اسی وقت پریس بھی آیا تو اس زمانے میں جو چیزیں لکھی مسلمانوں وہ سب نفرت سے بھر گئیں. ورنہ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں مسلمانوں کی وہ اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں اس طرح کی نفرت نہیں ہے. مولانا بنگلور سے سوال ہے مولانا عنایت اللہ عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہر عالم قرآن کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن کے حقوق، قرآن پر عمل، قرآن سے دعوت، قرآن کی اقامات، اس میں کنفیوژن کہاں ہے؟ اس کی وضاحت کریں. دیکھیے وہ جو کہتے ہیں آپ اس کو یعنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجیے. گہرائی کے ساتھ جو میں نے پایا ہے وہ یہ کہ نام لیتے ہیں قرآن کا، بات کہتے ہیں جو اپنے مائنڈ سیٹ میں ان کے ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی بنی تو ان کا جو پرچہ نکلتا تھا اس کا نام تھا ترجمہ القرآن. یہ ان کا آرگن تھا. لیکن انہوں نے قرآن کا صرف نام لیا، اپنے نظریے کو قرآن سے نکال کر اس پیش کرنا شروع کر دیا. یعنی انہوں نے اسلام کی پولیٹیکل انٹرپریشن دیا. اور یہ بتایا مسلمانوں کا مشن ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسلامی حکومت قائم کریں. یہ کہیں بھی قرآن میں نہیں تھا. میں نے اس کو چیلنج کیا ہے بار بار کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا مشن یہ ہے کہ ساری دنیا میں وہ اسلام کی حکومت قائم کریں. تو نام لیتے تھے قرآن کا، اب بات کہتے تھے اپنی. یہ ہے مسئلہ. تو یہ لوگ قرآن کا نام، یہ بات صرف یہ نہ دیکھیے قرآن کا نام بھی لے رہے ہیں، وہ یہ دیکھیے وہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا وہ قرآن سے نکل رہی ہے. یہ مت دیکھیے صرف اتنا کہ انہوں نے نام لیا ہے قرآن کا، بلکہ یہ دیکھیے کہ کیا وہ بات سچ میں نکل رہی ہے. تو اپنے خود ساختہ یعنی جو انہوں نے خود سے ایک تصور بنا رکھا ہے، بات تو چلاتے ہیں، وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن کا اور حدیث کا. یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ جب اس اعتبار سے تجزیہ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کافی نہیں ہے. یہ دوسری قومیں بھی یہی کرتی ہیں. یہود بھی یہی کرتے تھے، نام لیتے تھے بائبل کا لیکن چلاتے تھے اپنی خواہشیں. اس کو میں کہوں کہ یہ ایکسپلائٹیشن، یہ سب ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. جب تک آپ اس کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے یہ نہ پائیں کہ واقعتاً یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، تب تک آپ اس کو نہ مانیے. مولانا اگلا سوال رائچور سے ہے ظہیر الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، قرآن کی آیتوں میں ناسخ اور منسوخ کا اصول علماء نے کہاں سے بنایا؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے میں نہیں مانتا اس کو. ایک بھی نص نہیں مانتا میں. اور قرآن میں جو نص کی آیت آئی ہے وہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے، وہ پچھلی کتاب کے بارے میں ہے.
اس بار میں لکھ چکا ہوں اور رسالے میں کہ نسخ، ایک بھی نسخ میں نہیں مانتا، اور ایک علمی مسئلہ ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو میرا مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں جو چھپ چکا ہے اس میں. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا سوال کس نیت سے کریں؟ معلومات کے اضافے کے لیے، معرفت کے اضافے کے لیے، یا پھر کسی کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ایک صحابی کہتے ہیں، نوہینا عن کثرت سوال وعن کثرت القیل والقال. ایک صحابی کا قول ہے یہ، نوہینا عن کثرت سوال وعن کثرت القیل والقال، کہ زیادہ سوال کرنے سے ہم کو منع کیا گیا. اسلام میں زیادہ سوال نہیں ہے. تو میں نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے خود آپ کا اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا ہے تو سوچیے اپنے مائنڈ کو انفولڈ کیجیے، اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیجیے، اپنی ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بنائیے اس کو. تو لوگ بس چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ذہن میں ایک بات آئی، دھڑ سے کسی سے سوال کر دیا اس کو. سب پہلے خود سوال کو پر غور کیجیے، ڈائجسٹ کیجیے، سمجھیے. اس کے باوجود اگر سوال باقی رہتا ہے تو آپ کسی سے پوچھیے. یہ سوال پوچھنا میں غلط نہیں سمجھتا، لیکن سائل کو خود اپنے حصے کا کام پہلے کرنا چاہیے، یعنی ہوم ورک پہلے کرنا چاہیے. ہوم ورک کے بغیر لوگ سوال کر دیتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا کہ ہوم ورک کے بغیر سوال کر دیتے ہیں. اس پر خوب سوچیے، خوب اس پر تحقیق کیجیے، اپنے دماغ کو لڑائیے، تو تب جا کر کے سوال کا اصل فائدہ ملے گا. وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. جہاں تک میں نے سمجھا کہ اسلام میں سپریم چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. سپریم چیز ہے. جو چیز ریکارڈ بنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں، وہ اسلام میں نہیں ہے. ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا کل پرسوں، تو ایک حدیث ہے، ایاک والضحک فإن کثرۃ الضحک یمیت القلب، کہ زیادہ ہنسی کا طریقہ چھوڑو، کیونکہ ہنسنے کے طریقے سے کیا ہوتا ہے، دل مر جاتا ہے. تو دل مرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک جاتا ہے. جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، جوک چھوڑتے ہیں، ان کو سب سے بڑی پرائز دینی پڑتی، پرائز کہ ان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک جاتا ہے. میں زائد تجربے بیان پر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے بات کی جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، جوک چھوڑتے ہیں، تو کوئی سنجیدہ ڈسکشن قابل نہیں ہوتے. وہ کوئی سیریس ڈسکشن کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس وہ مائنڈ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں حصہ لے سکے. بس ہنسی مذاق، ہنسانا یہ رہتا ہے ان کا طریقہ. تو اسلام میں ہر اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے جو آپ کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ بنے. یہ بھی رکاوٹ ہے کہ بس سوال آئے دماغ میں، دھڑ سے پوچھ ڈالا آپ نے، خود کچھ ہوم ورک نہیں کیا. یہ بھی رکاوٹ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں. تو ہر وہ چیز اسلام میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اعتبار سے غلط ہے جو آپ کے ذہنی ارتقاء کے پروسیس میں کمی کرے، ذہنی ارتقاء کے پروسیس کو روکے. سب سے اہم چیز ہے ذہنی ارتقاء. اور تجزیہ، یہ جو ہے تزکیہ، جو ہے تزکیہ بھی یہی چیز، ذہنی ارتقاء کا نام تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے مائنڈ میں بہت زیادہ کیپیسٹی رکھی ہے. اس کیپیسٹی کو انفولڈ کیجیے. اپنے مائنڈ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس پوٹینشیل کو انفولڈ کیجیے. لیکن جو غلط عادتیں ہیں، ہنسانا ہے، جوک میں یعنی جینا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں
آپ کو یہ پروسیس آپ کے اندر جاری نہیں ہونے دیتی کہ آپ کے مائنڈ کے پوٹینشیل کو آپ انفولڈ کریں اور ذہنی ارتقاء آپ کا ہو. تو ہر وہ چیز جو یعنی کسی بھی درجے میں رکاوٹ بنے ذہنی ارتقاء میں، اس کو اس طرح چھوڑ دیجیے جیسے کہ حرام چیز کو چھوڑتا ہے. حرام سمجھ کے چھوڑ دیجیے اس کو. مولانا یہ سوال دلی سے ہے، مولانا شارق حسین کا. انہوں نے لکھا ہے، پاکستان کے بارے میں آپ نے لکھا تھا کہ وہ اب ابد تک مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے جب تک وہ پروفٹ یونس کی طرح رجوع نہ کریں. اس رجوع کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. رجوع کو بتا کہ مدعو سے نفرت ختم کریں اور دعوت ورک کریں. یہ 2 پوائنٹ فارمولا. مدعو سے مثلا ہندو مدعو ہے، یہودی مدعو ہیں، امریکن مدعو ہیں، سارے دوسری قومیں وہ مدعو ہیں ہمارے لیے. تو مدعو سے نفرت ختم کرنا اور پیسفل دعوت ورک کرنا، بس یہی ہے اور کچھ نہیں. دوسرا جو طریقہ گن اور بم کا ہے، اس سے کبھی فلاح نہیں ملے گی، ابد تک فلاح نہیں ملے گی گن اور بم کے طریقے پر. یہ طے ہے. گن کلچر اور بم کلچر چلا کر کے کبھی فلاح نہیں ملے گی. تو فلاح کا فارمولہ یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے کہ مدعو سارے انسان ہمارے لیے مدعو ہیں، چاہے ہندو ہو یا کوئی دوسرا ہو. تو یک طرفہ طور پر نفرت کو ختم کرنا، یک طرفہ طور پر نفرت کو ختم کرنا، اور دوسرے پیسفل دعوت ورک کرنا ان کا خیر خواہ بن کر کے. بس یہی ہے فارمولہ، کوئی دوسرا فارمولہ نہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، پارٹیشن کے بعد پاکستانی لیڈرشپ نے پاکستان کو مسلم کنٹری ڈکلیئر کر دیا، جبکہ نہرو نے انڈیا کو ہندو کنٹری ڈکلیئر کرنے کے بجائے انڈیا کو سیکولر کنٹری قرار دیا. 2 لیڈرشپ کے بیچ میں یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کے تقاضے پورے کیے جائے. مسلم کنٹری آپ ڈکلیئر کریں تو اس کو سچ مچ مسلم کے معنی میں لیں، نہ کہ قومی معنی میں. آپ ڈکلیئر کریں اس کو اسلامی ملک اور مسلم ملک، لیکن عملاً کیا ہے کہ قومی ملک بنائے ہوئے رہیں، وہاں آپس کی لڑائی کریں، مسلمان کو مارے. تو مسلم کہاں ہوا؟ نہ مسلم لینڈ ہے نہ اسلامک لینڈ ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نہ سیکولر لینڈ ڈکلیئر کرنے میں کوئی غلطی ہے، نہ مسلم لینڈ ڈکلیئر کرنے میں. اصل چیز یہ ہے کہ سچ مچ وہ سیکولر لینڈ ہو، سچ مچ مسلم لینڈ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. مولانا یہ سوال دلی سے ہے، ڈاکٹر سفینہ کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، واٹ از دا رول آف ویمن ان پیسفل دعوی ورک؟ اس کے بارے میں بتائیں. وہی ہے جو مردوں کا ہے. آپ اسلامی لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیجیے. اس زمانے میں تو یہی ایک ہی کام ہے. جیسے صحابہ مقری تھے، آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیے، اور کوئی دوسرا کام نہیں. چھپا ہوا قرآن موجود ہے، چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں. تو صحابہ کے زمانے میں تو چھپائی تھی نہیں، تو مقری بن گئے تھے. اب چھپائی ہے تو آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیے. یہ مردوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے. مولانا اگلا سوال ممبئی سے کیا ہے نسیم خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اللہ کی طرف سے تنبیہ سزا اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچنے والی سزا کے فرق کو ہم کیسے سمجھیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، یہ دنیا میں آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو. یہ اللہ کا معاملہ ہے. یعنی اللہ کے ڈومین میں داخل ہونے کی کوشش مت کیجیے، یعنی مال عالم میں جھانکنے کی کوشش مت کیجیے. آپ تو صرف اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں وہ محاسبہ کرتے رہیے، انٹراسپیکشن کرتے رہیے کہ میرا جو روش ہے، میری جو زندگی ہے، وہ قرآن سنت کے مطابق ہے یا نہیں مطابق ہے. بس اس معیار کو لے کر اپنا محاسبہ کرتے رہیے.
باقی ملۂ اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم جھانک کر نہیں جان سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا امت مسلمان پر پچھلی قوموں کی طرح عذاب الہی آئے گا؟ بھائی یہ تو اللہ سے پوچھنے کی بات ہے۔ وہی میں نے کہا ہے کہ سارے لوگوں کا عجیب غریب مزاج ہوتا ہے کہ وہ ملۂ اعلیٰ میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ملۂ اعلیٰ میں جھانک نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پتہ کیجیے، بس ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے، ان ٹوڈیز ورلڈ از دیر اینی سچویشن ان وچ وار قتال از الاؤڈ؟ میں بات سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو قتال ہوتا تھا دفاعی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو ڈیفینسو وار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی پہلے زمانے میں تلوار چلتی تھی تو ایک آدمی گردن کٹتی تھی۔ اب جب بم پھٹتے ہیں تو ایک آدمی نہیں مرتا، اس میں بہت سے لوگ مرتے ہیں، بچے بھی بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سب مرتے ہیں۔ تو حرام ہے۔ آپ فقہ کتابوں میں پڑھیے جو اس معاملے میں، تو وہ بتاتے ہیں اسلام میں صرف مقاتل کو مارنا جائز ہے، غیر مقاتل کو مارنا کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ یعنی کمبیٹنٹ کو آپ مار سکتے ہیں، نان کمبیٹنٹ کو آپ نہیں مار سکتے۔ اس زمانے یہ فرق ختم ہو گیا۔ اب جب آپ بم ایکسپلوڈ کریں گے تو وہ تو سب مریں گے اس میں، عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، سب مریں گے۔ اس زمانے کہ آج یہ ممکن نہیں کہ آپ مقاتل اور غیر مقاتل کے درمیان فرق کریں، کمبیٹنٹ نان کمبیٹنٹ کے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں قتال کا کوئی آپشن ہی ہمارے نہیں ہے۔ قتال کا آپشن ختم، کسی بھی حال میں نہیں قتال کا آپشن ہے۔ اب تو صرف یہ ہے کہ آپ پیسفل نیگوشیشن کیجیے، پیسفل میتھڈ اختیار کر کے لوگوں کو پرسویٹ کیجیے، یہ آپشن ہے، وہ آپشن باقی نہیں رہا ہے۔ مولانا ڈاکٹر طاہا نے دلی سے اگلا سوال کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، کسی آدمی کے لیے پوری طرح ایمٹی مائنڈ ہونا کس طرح ممکن ہے جبکہ آدمی کا مائنڈ ہر وقت ان ایمٹی ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل ممکن ہے۔ آپ انسان کے مائنڈ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کا مائنڈ اتنا زبردست چیز ہے کہ وہ اگرچہ اس کے دماغ میں بہت ساری باتیں ہوں، پھر بھی اس سے الگ ہو کر سوچے، وہ پھر بھی الگ سوچے، یہ تو بالکل پاسبل ہے۔ اور میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ میری کسی کتاب میں بتا دیجیے کہ میں نے یعنی آبجیکٹیوٹی کو کھویا ہو کہیں۔ میرے مائنڈ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں، لیکن میں آبجیکٹیو طور پر انالیسس کرتا ہوں ہر بات کا۔ اگر آپ میری کتابوں میں بتائیں کہ کہاں میں آبجیکٹیوٹی کھو دی ہے میں نے، تو میں مانوں گا آپ کے مفروضے کو نہیں مانوں گا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان اگرچہ اس کے دماغ میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آبجیکٹیو طور پر کسی ایک چیز کو انالیسس کرے، اس کو سمجھے، اس کو۔ یہ مائنڈ کی کیپیسٹی کی بات ہے۔ آپ انسان کے مائنڈ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے اگر ایسا کہیں آپ تو۔ انسان کا مائنڈ تو بہت عجیب غریب چیز ہے۔ میں اللہ کے فضل سے میرے مائنڈ میں بے شمار باتیں ہیں، ہر وقت ہیں، لیکن جب میں کسی چیز کا انالیسس کرتا ہوں تو باتوں کو الگ کر کے بالکل آبجیکٹو طور پر اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ہر انسان کے لیے ممکن ہے یہ۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، محمد انس صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوگی۔ مولانا صاحب اس حدیث کو ایکسپلین کریں۔ ہاں، اس کو بہت لوگ لیے رہتے ہیں، تہادو تحابو۔ آج کل تو فیشن ہے، آج کل وہ ہدیہ نہیں دنیا میں۔ اس زمانے میں جو گفٹ ہوتا تھا، آج وہ گفٹ نہیں ہے، آج تو ایک فیشن ہے۔
تو آج کے رواج کے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ یہ گفٹ کلچر جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. آج کا جو گفٹ کلچر ہے وہ ایک رواج ہے, اور اس کے یعنی اس کی اسپرٹ ہی دوسری ہوتی ہے. وہ اسپرٹ نہیں ہوتی ہے جو اس زمانے میں تھا. تو اسپرٹ کے لحاظ سے آج کا گفٹ کلچر کو میں صحیح نہیں سمجھتا. اس زمانے میں جو تھا اس کی اسپرٹ دوسری ہوتی تھی, آج کی اسپرٹ دوسری ہے. مولانا ایک اور سوال ہے ان کا. انہوں نے لکھا ہے لاسٹ کلاس میں آپ نے بتایا کہ ہدایت انسان خود سے حاصل کرتا ہے. مولانا ہدایت کے لیے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے میرا تجربہ یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی ذاتی بات اس کی گزرتی ہے, مثلا اس کا بیٹا مر گیا, تو خوب دعا کرتا ہے, وہ دل و جان سے. بیمار ہے, دل و جان سے دعا کرتا ہے. لیکن جو آخرت کی باتیں, جنت دوزخ کی باتیں ہیں, اس کو فارمل طریقے سے دعا کرتا ہے. کتابوں میں کچھ دعائیں جو لکھی ہوئی رٹ لیا وہ کر رہا ہے. اور بیٹا بیٹی کے لیے دعائیں کرنا ہے تو جگر پھاڑ کر دعائیں کرتا ہے. تو ہر آدمی کو خود پتہ ہے کہ رسمی دعا کیا ہے اور حقیقی دعا کیا ہے. آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا, اس قدر جگر پھاڑ کر دعائیں کر رہی تھی وہ اپنے بچے کے لیے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے. لیکن وہی عورت کو جب دعا کرنا ہوتا ہے آخرت کے بارے میں تو کتابوں میں رٹ لیتی ہے, اسے دہرا دیتی ہے. یہ تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ کے دونوں دعاؤں میں فرق کیا. تو اللہ تعالیٰ کو لپ سروس والی دعا نہیں مطلوب ہے. لپ سروس والی دعا سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دعا جو دل کی گہرائیوں سے نکلے, جس میں آدمی اپنی شخصیت کو اونڈیل دیا ہو, وہ دعا بلا شبہ قبول ہوتی ہے. وہی دعا یعنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے.